مم رسول محتشم، ہم سب کے ایمان و جانوں کے والی ہمارے لجپال آقا احمد مجتبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی محبتوں اور اپنی چاہتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز محتشم ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ خوبصورت اور پروقار محفل جو کہ اصدق الصادقین سید المتقین خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، جس میں میں اور آپ تھوڑے وقت کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں ہمیں کچھ سیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں منظور فرمائے۔ آمین۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عظمت، کوئی بھی شان اور کوئی بھی مقام اس وقت مقام بنتا ہے جب اس کو حضور سے نسبت مل جاتی ہے۔ آقا کریم سے جتنا واسطہ کم ہوگا، قرب جتنا زیادہ ہوگا نسبت کا، اتنا ہی مقام بھی زیادہ ہوگا۔ اور حضور کی نسبت کو باقاعدہ قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا، فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، جو ان کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، جو ان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یعنی معہ سمجھ لیں کہ یہ باقاعدہ نسبت کو بیان کرنے کے لیے یہ جملہ قرآن مجید میں استعمال کیا گیا۔ جو حضور کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں، چاہے وہ حضور کے اصحاب ہیں یا حضور کی آل ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو جو حضور کی سنگت میں رہتے ہیں، حضور سے نسبت رکھتے ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر کسی شخصیت کو نسبت ہو تو وہ عظمت والی، اگر کوئی بھی کائنات کی چیز حضور سے منسوب ہوتی ہے تو وہ عظیم قرار پاتی ہے، وہ مقام و مرتبے والی ہوتی ہے جو حضور سے نسبت رکھتی ہے۔ وہ وقت بھی ہو، زمانہ بھی ہو، تو حضور سے نسبت کی وجہ سے زمانہ افضل ہو جاتا ہے۔ والعصر، محبوب ہمیں قسم ہے تیرے دور ہمایوں کی، تیرے زمانہ نور کی قسم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حضور کا زمانہ بھی محبوب لگتا ہے۔ اور ایک وہ سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھ کے اس کو سمجھانا چاہوں گا۔ ایک آدمی روٹیاں بیچ رہا تھا، اس کے پاس تازہ روٹیاں بھی تھیں اور باسی روٹیاں بھی تھیں، تو آواز لگا رہا تھا، لوگوں مجھ سے روٹیاں لے لو، تازہ روٹی 1 روپے کی ہے اور باسی روٹی 2 روپے کی ہے۔ تو کسی نے رک کے پوچھا کہ یار تیری عجیب منطق ہے کہ تازہ روٹی وہ 2 روپے کی ہونی چاہیے، اور یا یہ ہے کہ تازہ روٹی 1 روپے کی تو باسی روٹی 8 آنے کی ہونی چاہیے۔ تو عجیب آدمی ہے کہ باسی روٹی 2 روپے کی اور تازہ روٹی 1 روپے کی، تیرا فلسفہ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا جی خریدنی ہے تو خریدو، میرا ریٹ یہی رہے گا۔ تو اس نے کہا میاں ریٹ جو مرضی لگا، لیکن تیرا فلسفہ کیا ہے، تیری منطق کیا ہے کہ تو باسی روٹی مہنگی کیوں بیچ رہا ہے؟ تو اس نے کہا پھر سنو، یہ باسی روٹی مہنگی اس لیے ہے کہ تازہ روٹی کے مقابلے میں 1 دن رسول اللہ کے زمانے سے قربت رکھتی ہے، تو چونکہ 1 دن حضور کے زمانے سے قربت رکھتی ہے، اس لیے اس کی قیمت مہنگی ہو گئی ہے۔
اس لیے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، چونکہ یہ حضور سے قربت رکھتی ہے۔ تو اگر زمانہ حضور سے نسبت رکھے تو زمانہ مقام پا جاتا ہے، اور اگر کوئی جگہ حضور کے ساتھ منسوب ہو تو جگہ مقام پا جاتی ہے۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ مالک شہر مکہ کی قسم کیوں ہے؟ یہاں تیرا گھر خانہ کعبہ ہے اس لیے قسم فرمائی؟ کہاں خانہ کعبہ کا بڑا مقام ہے لیکن قسم اس لیے نہیں ہے۔ مالک یہاں مطاف کی وجہ سے قسم؟ فرمایا نہیں۔ صفا مروہ کی پہاڑیوں کی وجہ سے؟ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہا صفا مروہ کا مقام بہت زیادہ ہے لیکن قسم اس وجہ سے نہیں ہے۔ حجر اسود کی وجہ سے، چاہے زمزم کی وجہ سے؟ علماء تشریف فرمائیں جواب نفی میں ہے۔ مالک تو مکہ کی قسم فرما رہا ہے، نہ حرم کی وجہ سے، نہ مطاف کی وجہ سے، نہ چاہے زمزم کی وجہ سے، نہ حجر اسود کی وجہ سے، یا اللہ قسم کس لیے فرمائی؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس نے محبوب کے تلووں کے بوسے لیے ہیں۔ یہاں محبوب تشریف فرما ہے، تو اگر محبوب سے زمانے کو نسبت ہو جائے تو زمانہ عظمت پا جاتا ہے، اگر محبوب سے مکان کو نسبت ہو جائے تو مکان عظمت پا جاتا ہے۔ بلکہ علماء میں یہاں پہ اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا کہ مدینہ افضل ہے۔ تو بات کہتے ہیں جی مکہ افضل ہے، دلائل میں ایک زور ہے، وہ پورے دلائل ہیں اس پہ۔ بعض کہتے ہیں نہیں مدینہ افضل ہے، اس پہ بھی وہ دلائل دیتے ہیں اور دلائل کے اندر زور ہے۔ لیکن شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ ایک درمیانی قول، وہ محاکمانہ انداز کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ معاملہ مکہ یا مدینہ کا نہیں ہے، اصل میں یہاں فضیلت مکان کی نہیں ہے، فضیلت مکین کی ہے۔ یہاں شرف مکان کا نہیں ہے، شرف مکین کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرماتے تو مکہ افضل تھا، اور جب حضور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو اب پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گئے۔ اب مدینہ کی شان یہ ہے جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھار دیاں نے، جنہوں ویکھ کے اکھیاں ٹھار دیاں نے، جنہوں ویکھ کے ٹھردہ سینہ ہے، ربا تیری ساری خدائی وچوں اکو شہر تے بس مدینہ ہے۔ تو فرماتے ہیں شرف مکان کا نہیں، شرف مکی کا ہے۔ آقا کریم مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، حضور مدینے میں آگئے تو اب پوری کائنات سے مدینہ افضل ہو گیا۔ تو کائنات کی جو چیز بھی حضور سے منسوب ہو جائے وہ شان پا جاتی ہے۔ اگر وہ مکان منسوب ہو تو مکان مقام پا جاتا ہے، اگر زمانہ منسوب ہو تو زمانہ مقام پا جاتا ہے۔ جو چیز بھی حضور سے منسوب ہوتی ہے، نسبت پاتی ہے، اس کا مقام ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے نا اور بوسہ لینے لگے تو فرمانے لگے کہ اے حجر اسود میں تیرا بوسہ اس لیے نہیں لے رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن میں تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو دیکھا ہے کہ میرے آقا اپنے لبوں سے تجھے بوسہ دے رہے تھے، میں کوئی اور نہیں، میں تو محبوب کی ادا کو ادا کرتے ہوئے تجھے بوسہ دے رہا ہوں۔ تو جو چیز بھی حضور سے منسوب ہوتی ہے وہ مقام پاتی ہے۔ تو اسی چیز کے پیش نظر صحابہ کرام علیہ الرضوان کا مقام اس لیے ہے کہ وہ کسی اور کے صحابہ نہیں ہیں، وہ اصحاب رسول ہیں، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ ضمانت ہے عظمت صحابہ کی، اور یہ ضمانت ہے رفعت صحابہ کی کہ ان کا جو ہے وہ مقام و مرتبہ اس لیے ہے کہ وہ حضور کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ بعد میں آنے والے اغیاث، اقطاب، ابدال سب کے مقام ایک پلڑے میں رکھے جائیں تو ایک صحابی کے مقام کو وہ نہیں پہنچ سکتے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنا، حالانکہ تمام عبادات سے افضل عبادت نماز ہے۔ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ ایّ الاعمال احب الی اللہ، محبوب اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آقا کریم ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔
اور اس کے بعد عرض کیا گیا حضور نماز کے بعد، تو فرمایا والدین کی خدمت کرنا یہ نماز کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ تو نماز سب سے افضل عمل۔ اب نماز میں کئی ارکان ہیں، نماز میں قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے اور قعدہ ہے، لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ان تمام ارکان میں سے افضل رکن کون سا ہے تو جواب دیجیے گا۔ یہ پتہ تو ہونا چاہیے، ظاہر ہے آپ 5 جگانہ نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ ان جو ہے وہ نماز کے ارکان میں سب سے افضل رکن کون سا ہے، تو وہ سجدہ ہے۔ جزاک اللہ۔ سب سے افضل رکن کون سا ہے؟ سجدہ ہے۔ آقا کریم ارشاد فرمایا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور سجدہ یہ انتہائی پستی اور ذلت کا مقام ہے کہ انسان اپنی ناک بھی رگڑ رہا ہوتا ہے، اپنی پیشانی بھی رگڑ رہا ہوتا ہے، جھکا ہوتا ہے، اور لبوں پہ لفظ کیا ہوتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلی، دیکھ مالک مجھ سے زیادہ کوئی پست نہیں ہے اور تجھ سے زیادہ کوئی بڑا نہیں ہے، تو سب سے بڑا ہے، اعلیٰ ہے، پاکیزہ ہے، اور میں سب سے زیادہ پست ہوں۔ تو فرمایا جب سجدے میں ہوتے ہو تو جو بھی دعا کرو اللہ اس کو قبول فرماتا ہے، سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے، بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب سجدے میں پاتا ہے۔ اللہ ہمیں ہماری پیشانیوں کو سجدوں کا نور عطا فرمائے۔ اب تو ہمارے سٹیجوں پہ بھی سجدوں کی تخفیف بیان کی جاتی ہے۔ ہمارے اسٹیج سیکٹری صاحبان، ہمارے نعت خوانان صاحبان ایسے آگے ہیں کہ وہ ایسے اشعار پڑھتے ہیں کہ نماز کو ہلکا جانا جاتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں نماز کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب آنکھ بند ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کہ نماز کی ویلیو کیا ہے اور نماز کی اہمیت کیا ہے۔ تو آج سجدوں کو ہلکا جانا جا رہا ہے، جبکہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا سب سے زیادہ قرب اگر انسان کو ملتا ہے تو وہ سجدے میں ملتا ہے۔ تو کائنات میں سب سے افضل عبادت نماز، اور نماز کا افضل ترین رکن کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ اچھا سجدے کی بات آئی، میں ذرا کہیں لمبا نہ ہو جائے تو ایک بات میں ساتھی راستے میں مجھے فرما رہے تھے کہ جی اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ سجدے کی اہمیت کتنی ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے اہل بیت اطہار کو سجدے سکھائے۔ آقا کریم اسلام کے ایک صحابی حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کی تہجد کے وقت خدمت کرتے تھے، حضور کو وضو کا پانی پیش کرتے، مسواک پیش کرتے، مصلی بچھاتے۔ یہ ان کی سعادت تھی جو ان کے حصے میں آئی تھی، اور حضور نے ان پہ کرم فرمایا تھا۔ فرماتے ایک دن میں نے حضور کو وضو کروایا، مصلی بچھایا، تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا، فرمایا سل ربیعہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، ربیعہ مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اچھا نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، امریکہ سے مانگنا چاہیے۔ حکومت بھی مانگ لے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ بھی مانگ لے تو کوئی مسئلہ، نبی سے مانگنے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے، جبکہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب قیامت تک منگتے تیری دہلیز پہ آتے رہیں گے، کسی کو جھڑکنا نہیں ہے۔ حضور نے بھی حد کر دی، جو آتا حضور اس کی جھولی بھر کے اس کو واپس لوٹاتے تھے، بلکہ میرے امام بولے واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ماتے لا ورب الارض، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، کائنات کی ہر نعمت حضور کی بارگاہ سے ملتی ہے۔ تو فرمایا مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ اچھا مانگنے دینے والے کا انداز دیکھیں اور مانگنے والے کا مزاج دیکھیں۔ آقا کریم فرمایا مانگو کیا مانگنا ہے؟ عرض کرتے مرافقتک فی الجنہ، حضور دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کی نوکری کرتا ہوں، آپ کی خدمت کرتا ہوں، جب کل قیامت کے دن آپ جنت کے سب سے اونچے درجے پہ چلے جائیں گے تو کرم ہو جائے اس غلام کو جنت میں اپنی نوکری کے لیے ساتھ ہی رکھ لینا۔ میں آپ کی نوکری میں جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں کہ وہاں بھی آپ کی خدمت نصیب ہو۔ آقا کریم فرمایا آوا غیر ذالک، یہ تو ہو گیا اور بھی کچھ مانگ لو۔ آج وہ مائل بعطا، اور بھی کچھ مانگا، اور بھی کچھ مانگ لو۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے محبوب اگر یہ مل جائے تو مجھے زندگی کے سارے کمال ہی مل جائیں گے۔ اگر جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے تو سنیے حضور نے کیا فرمایا، فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَةِ السُّجُودِ، اگر جنت میں مجھ محمد کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو پھر کثرت سے سجدے کیا کر، پھر اپنی پیشانی کو اللہ کے حضور جھکایا کر، کثرت سے اپنی پیشانی کو رب ذوالجلال کے آگے ماتھا ٹیکا کر، کثرت سے سجدے کرنا تیرا کام ہے، اور جنت میں اپنے ساتھ لے جانا مجھ محمد کا کام ہے۔
تو سب سے افضل عمل سجدہ ہے. آؤ ہم اپنی پہچانیوں کو سجدوں کی چمک دیں، اور یہ اس قوم کی پہچان ہے، سجدوں کی چمک. اللہ اکبر. آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سجدے سکھائے. کائنات کی افضل ترین عبادت میں سے افضل رکن سجدہ ہے. لیکن اگلی بات، سجدے سے افضل بھی کیا کوئی چیز ہے؟ تو ایک ہی چیز ہے جو سجدے سے افضلیت رکھتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اپنی ظاہری آنکھوں سے جمال محمد عربی کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھنا، یہ سجدہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اس کا مقام سجدے سے بھی زیادہ ہے. اپنی طرف سے نہیں کہتا. پڑھو بخاری شریف. آقا کریم اسلام غزوہ احد میں تشریف فرما ہیں. ایک کافر آیا سامنے سے اور کھجوریں کھاتا آ رہا تھا. اچانک اس کی نظر حضور کے بددعا کے چہرے پہ پڑ گئی، اور حضور کے چہرے کی انوار. وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش پیروار شاہ رحمت اللہ علیہ نے؟ جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھیا او تے بول دے نہیں، جڑے معلوم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں. جب نظر پڑی نا محبت سے حضور کے چہرے پہ، تو حضور کے چہرے کی تابانیاں اس کی نظر کے ذریعے اس کے دل کے اندر اتر گئیں. بھاگ کے آیا، عرض کرتا ہے اسلم ام اقاتل، حضور میں آپ کا غلام بنوں کہ آپ کے دشمنوں سے لڑوں؟ فرمایا اسلم ثم قاتل، فرمایا پہلے میرا کلمہ پڑھ پھر میرے دشمنوں سے لڑ. عرض کیا مجھے کیا ملے گا؟ کہا اگر تو میرے دشمنوں سے لڑتا ہے اور تو مارا جاتا ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں اپنے ساتھ لے جانا میرا کام ہوگا، میں تجھے جنت لے کے دوں گا. اس نے کلمہ پڑھا، تلوار پکڑی اور کافروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیا. چند لمحوں کے بعد اس کا لاشا آقا کریم کے دربار میں پیش کیا گیا. حضور نے اس کی جانب دیکھ کے کہا ھذا رجل عمل قلیلا اجر کثیرا، فرمایا یہ ایسا بندہ ہے اس نے عمل بڑا تھوڑا کیا ہے پر میرے رب نے اجر بڑا دے دیا، جنت کا مالک بنا دیا ہے. اچھا ابھی آیا تھا اور کلمہ پڑھ کے کافروں سے لڑنا شروع کر دیا. نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، نہ اس نے صدقہ و خیرات کیا. لیکن بعد میں آنے والے حجاج کرام، بعد میں آنے والے اقطاب، اغیاث، ابدال، اولیاء کاملین، اگر ان کے مقام و مرتبے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس شخص کے مقام کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا پلڑا بھاری ہوگا. اچھا نمازی پیچھے رہ گئے، سجدہ کرنے والے پیچھے رہ گئے، لیکن یہ آگے چلا گیا. کیوں؟ انہوں نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیا، زکوٰۃ ادا کیا، لیکن حضور کے جمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو نہیں نا. اس نے یہ عمل تو نہیں کیے لیکن اپنی ظاہری آنکھوں سے حضور کے جمال جہاں آرا کو محبت سے دیکھا ہے، اس لیے یہ اتنا بڑا رتبہ پا گیا. تو معلوم ہوا حضور کے چہرہ نور کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھنا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اب توجہ چاہوں گا، جس نے ایک مرتبہ محبت سے دیکھا اس کو تو اتنا مقام مل گیا. تو جو بچپن میں بھی حضور کے ساتھ رہا، جو جوانی میں بھی آقا کے ساتھ رہا، جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے اس نے کلمہ پڑھا. جس نے اپنا مال بھی حضور پہ قربان کیا، جس نے اپنی اولاد بھی حضور پہ قربان کی، جس نے اپنا وطن بھی حضور کے پہ قربان کیا، جو جنگ میں حضور کے ساتھ رہا، جو حالت سفر میں حضور کے ساتھ رہا، جو وہ غار میں حضور کے ساتھ رہا، جو مزار میں حضور کے ساتھ ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا جس نے بھی مجھ پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا. لیکن ایک شخصیت ہے جس کا بدلہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال ہی عطا کرے گا، جو ہر موقع پہ حضور کے ساتھ رہا، کل قیامت کے دن حضور کے ساتھ جنت میں جائے گا. اس حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. کیا کسی نے خوب کہا، غالباً اعظم چشتی نے کہا ہے نا کہ چارے یار نبی دے عاشق، چارے یار نبی دے عاشق، پر کوئی دسے نہ اینا چاراں ورگا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اینا جان نثاراں ورگا، نہ ایس ترتی پیدا کیتا اینا چاراں ورگا، پر اعظم شان صدیق کی دساں ہکو یار ہزاراں ورگا. تو آقا کریم علیہ السلام کہ اس یار غار اور یار وفادار کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کو کون کسی ترازو کے اندر تول سکتا ہے. یہ تو وہ ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے پوچھا کہ یار کبھی تو نے میرے ابو بکر کی بھی کوئی منقبت پڑھی ہے؟
آقا کریم اسلام نے پوچھا تو آگے سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں حضور ہاں جناب ابو بکر کی منقبت میں نے پڑھی ہے. ہمارے ایک معروف نعت خواں ہیں، بہت زیادہ سٹیجوں پہ آتے ہیں، تو وہ شاعر بھی ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے حسنین کریمین کی منقبتیں لکھی ہیں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کی منقبتیں بھی آپ نے بہت لکھی ہیں، مولا علی کی منقبتیں بھی آپ نے بہت لکھی ہیں، لیکن آپ نے کبھی جناب ابو بکر کی منقبت نہیں لکھی. تو وہ نعت خواں صاحب آگے سے کہنے لگے ان کی منقبت تو اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی. اب ہزاروں لوگ ہوتے ہیں مجمع میں اور وہ سن رہے ہوتے ہیں اس طرح، تو عجیب و غریب قسم کی جہالتیں وہ مجمع میں منتقل ہوتی ہیں. اس کو پتہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کس قدر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق مناقب لکھے ہیں. پھر اعلیٰ حضرت تو ہمارے سرتاج ہے، لیکن وہ تو کل کی بات ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تو وہ ہے کہ جن کی منقبتیں، جن کے متعلق اشعار صحابہ نے لکھے اور جن کی منقبت آقا کریم اسلام نے سٹیج پہ بیٹھ کے جناب حسان سے سنی ہے. کہا میں بیٹھا ہوں، مجھے میرے ابو بکر کی منقبت سناؤ. انہوں نے پھر وہ معروف ربائی پڑھی وَسَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمَنِيفِ وَقَدْ أَطَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِسْسَائِدَ الْجَبَلَ قَانَ حِبَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ عَالِمُ. اور کہا کہ آقا کریم السلام کے یہ یار غار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہیں کہ غار میں اول حضور تھے اور ثانی ابو بکر تھے. جب دشمن وہاں پہ چکر لگا رہے تھے اور پوری کائنات جانتی ہے آقا کریم السلام کو سب سے زیادہ محبت جناب سیدنا ابو بکر صدیق سے ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں جانتے ہیں آقا کریم السلام کی فکر میں حضور کی نگاہ رحمت میں ابو بکر جیسا انسان پوری امت میں ہے ہی نہیں. لم یعدل بہ رجلا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جیسا جو وہ کوئی اس امت میں دوسرا انسان ہی نہیں ہے. اب حضرت حسان بن ثابت یہ ربائی پڑھ رہے ہیں اور آقا کریم السلام سن رہے ہیں. علماء تشریف فرما ہیں جب کوئی بندہ بات کرے حضور تشریف فرما ہوں اور اس کی بات کو سن کے حضور خاموش رہیں تو اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں. یعنی یہ باقاعدہ ایک مرفوع حدیث ہے. تو حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آقا کریم السلام کی نگاہ محبت میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آپ کی امت میں کوئی دوسرا انسان نہیں. جزوی فضیلت ہو سکتی ہے، جزوی فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی لحاظ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسا حضور کی امت میں افضل البشری بعد الانبیاء آپ ہر خطبے کے اندر پڑھتے ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. میں اس موقع پہ جو ہے وہ وقت تھوڑا ہے، میں صرف حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ ان کا جو پیار تھا، حضور کے ساتھ ان کا جو عشق تھا، حضور کے ساتھ ان کی جو بے پناہ الفت تھی وہ کس انداز کی تھی. یا جس سے انسان کو پیار ہوتا ہے نا، انسان کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، انسان بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرے محبوب کا کوئی ذکر چھیڑ کے بیٹھ جائے. مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بیانک لمحے میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے. محبوب کا ذکر اس کے لیے تسکین روح ہوتا ہے، تسکین جان ہوتا ہے. من احب شیئن اکثر ذکرہ، جو کسی سے پیار کرتا ہے کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور محبوب کے ذکر سے اس کا مشام جاں بھی معطر ہوتا ہے، اس کی روح بھی باغ باغ ہوتی ہے جب اس کے محبوب کا کوئی ذکر چھیڑ کے بیٹھ جاتا ہے. مولانا جلال الدین رومی نے اس بات کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجنو کو کسی نے دیکھا کہ وہ ریت پہ لیلا لیلا لکھ رہا تھا، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا بی کنم خاطر خود را تسلی دیدہ ہم. اس نے کہا اپنے محبوب کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں. تو مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اگر مجنو کو اس کے محبوب کا نام قرار دیتا ہے تو کیا امتی کو نام محمد قرار نہیں دیتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں میخانہ سہارا دیتا ہے نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ اے ابو بکر تیری پسندیدہ خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور میری پسندیدہ آرزو یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو، آنکھیں ابو بکر کی ہوں، آپ سامنے بیٹھتے رہے میں دیکھتا رہوں، یہ میرا پسندیدہ عمل ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ
میں آپ کو ہی تکتا رہوں اور میری نگاہیں آپ پہ ہی لگی رہیں، یہ میری پسندیدہ خواہش ہے۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر جاؤ یہ انگوٹھی لے جاؤ اور اس پہ اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ۔ امام راضی نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو لکھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کے جب نام لکھوایا اللہ کا تو عقل تو مان گئی کہ اللہ کا نام ہونا چاہیے، لیکن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا بے پناہ عشق و محبت وہ نہ مانا کہ اللہ کا نام ہو، اللہ کے محبوب کا نام نہ ہو۔ آپ نے ایک جانب اللہ لکھوایا اور اس کے ساتھ ہی لکھوایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا اللہ کے نام کے ساتھ مساجد میں، گھروں میں، دیگر مقامات پہ حضور کا نام لکھنا یہ آل حضرت امام اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، یہ عاشقوں کے سردار جناب ابو بکر صدیق کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہا اللہ کے نام کے ساتھ حضور کا نام بھی لکھوایا۔ لے کے جب آئے نا حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی تو نام 2 نہیں بلکہ 3 لکھے ہوئے تھے، اللہ، محمد اور آگے ابو بکر لکھا ہوا تھا۔ تو آقا کریم فرمایا ابو بکر میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک نام لکھوا کے لانا، تو یہ 3 نام تم نے کیسے لکھوائے؟ عرض کرتے حضور آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، اس لیے کہ میری محبت نے گوارا نہیں کیا کہ اللہ کا نام ہو، اللہ کے محبوب کا نام نہ ہو، بات بنتی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جہاں اپنا ذکر کیا ہے ساتھ ہی اپنے محبوب کا بھی ذکر کیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے محبوب کی اطاعت کرو۔ تو جہاں اللہ اپنا ذکر کرتا ہے ساتھ محبوب کا بھی ذکر کرتا ہے، تو میری محبت نے گوارا نہیں کیا، تو آپ کا نام تو میں نے لکھوایا ہے، اب میرا نام کیسے آ گیا مجھے علم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا جبریل جی رب جلیل جاؤ اس کا جواب تم دے کے آؤ، اس کا جواب تم دے کے آؤ۔ جبریل حاضر ہوئے، آ کے عرض کیا محبوب اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر کا نام میں رب ذوالجلال نے خود لکھوایا ہے، اس لیے کہ ابو بکر کو آپ کے نام سے ہمارے نام کی جدائی گوارا نہیں ہے اور ہمیں آپ کے نام سے ابو بکر کے نام کی جدائی گوارا نہیں ہے، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ ابو بکر کا نام میں رب ذوالجلال نے خود لکھوایا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ اچھا انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس کے اشارہ ابرو کو سمجھ کر سب کچھ اس پہ لٹا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ کے پیارے یار اور پیارے محب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آپ جانتے ہیں کہ ان کا آقا امیہ بن خلف کیسے ان کو دکھ دیتا تھا۔ کبھی ان کے گلے کے اندر رسی ڈال کے ان کو مکے کے چوراہوں کے اندر اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں رسیاں دے کر آپ کو پھرایا جاتا اور وہ آپ کو گھسیٹتے، کبھی تپتے ہوئے ریت اور پتھروں کے اوپر لٹا کے اوپر بہت بڑی چٹان رکھ دی جاتی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جب زیادہ تڑپتے تو احد احد پکارتے۔ کسی نے کہا کہ بلال جس کے نام پہ تمہیں تڑپایا جا رہا ہے اسی کا نام لیتے ہو؟ فرمایا ہاں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ کہا جب تم بازار جاتے ہو نا یہ کوئی برتن خریدنے کے لیے مٹی کا، تو تم اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے۔ تم برتن خریدو تو اس کو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو، میرا رب مجھے خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ بلال عشق کا کچا تو نہیں ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں مالک اگر میری جلد ادڑ بھی گئی، میرا بال بال احد احد پکارے گا اور تیرے نام کا نغمہ اور قصیدہ پڑے گا۔ تو احد احد پکار رہے تھے۔ آقا کریم اسلام جب پاس سے گزرے نا تو حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا احد ینجی کا بلال جس کا نام لے رہے ہو وہی تجھے نجات عطا کرے گا۔ یہاں سے آقا کریم اسلام جب پلٹے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، حضرت بلال کے متعلق ذکر کیا، سمجھ گئے کہ محبوب کا مقصد کیا ہے۔ گھر میں گئے، جا کے آدھا کلو سونا لیا۔ آج 1 تولہ 1 لاکھ کو پہنچ چکا ہے۔ 1 تولہ آدھا کلو سونا لیا اور امیہ بن خلف کے پاس جا کے کہا کہ بلال کو بیچنا ہے؟ کہا ہاں ہاں بیچنا ہے۔ تو اس کی منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو خریدا۔ کیوں؟ تاکہ حضور راضی ہو جائے، عرش والا رب راضی ہو جائے۔ آج ہمارے پاس کوئی آئے اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے ہم کس قدر جو ہے وہ بار بار سوچتے ہیں
لیکن آپ نے اتنا خطیر سونا دے کر جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے. عرض کیا حضور آپ نے فرمایا تھا یہ آپ کا محب آ گیا, اس کو میں نے آزاد کروا دیا ہے, میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو آزاد کروا دیا ہے. لوگوں نے سوچا کہ لگتا ہے تھا پرانے زمانے کا جس وجہ سے اتنی خطیر رقم دے کے حضرت بلال کو آزاد کروایا ہے. اللہ اکبر. سیدنا ابوبکر صدیق تو خاموش ہو گئے ان کی باتوں پہ, کیونکہ لوگ چہ مغیاں تو کرتے ہیں. جب آپ خاموش ہوئے لیکن عرشوں کا مالک خاموش نہیں ہوا. کہا جبریل جاؤ قرآن لے کے جاؤ, اور سورہ لیل کی یہ آیات اتری. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ. کہا لوگوں حضرت ابوبکر صدیق پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے. ابوبکر نے اگر اتنی بڑی رقم خرچ کر کے حضرت بلال کو آزاد کروایا ہے, یا تو عرش والے رب کو راضی کرنے کے لیے یا مدینے والے محمد کو راضی کرنے کے لیے آزاد کروایا ہے. اللہ اکبر. فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے. والا سوف یرضا. جب ابوبکر نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنا بڑا عمل کیا ہے تو ان قریب اللہ بھی ابوبکر کو اتنا عطا کرے گا کہ ابوبکر اللہ پہ راضی ہو جائے گا جل جلالہ. تو حضور کے اشارے ابرو پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ وار دیتے تھے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, روایت آپ نے بارہا علماء سے سنی ہے, اور لیکن یہ ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں کا حکم دیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. ایک دن صحابہ کرام یوں تشریف فرما ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے آج جو ہے وہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو. سب لوگ خاموش ہو گئے. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے, عرض کرتے حضور میں آپ کے ایک غلام کو کھانا کھلا کے آیا ہوں. کیونکہ کھانا کھلانا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ. اللہ کی محبت میں وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں, پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, ننگوں کو جب وہ لباس دیتے ہیں. یہ کھانا کھلانا چھوٹا عمل نہیں ہے. پانی پلانا, جانور کو پانی پلا دیں تو اللہ کاش جھوم جاتا ہے. وہ ایک آدمی جب پہنچا تھا نا وہ کنویں میں پانی لینے کے لیے, تو اس کو سخت پیاس لگی تھی. پی کے جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ کتا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی, وہ ہانپ رہا ہے اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی. وہ آدمی سمجھ گیا کہ جو تکلیف مجھے تھی کتے کو بھی وہی تکلیف ہے. نیچے گیا, اس کے پاس برتن نہیں تھا, اس نے اپنا موزہ اتار کے اس کے اندر جو ہے وہ پانی بھرا اور اس کو اپنے منہ میں ڈال کے اس موزے کو باہر آیا اور اس کتے کو پلا دیا. آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے. تو اللہ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے نا. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. اگر ہم کتوں کے اوپر مہربانی کریں, ترس کریں, اللہ معاف کر دیتا ہے, تو کیا حضور کے غلام انسانوں سے ہم محبت کریں گے تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ آج ہم لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے, لوگوں کے لیے آسودگیاں پیدا کرنی چاہیے. تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کیا حضور میں نے آج جو ہے وہ کھانا کھلایا ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو کسی کا جنازہ پڑھ کے آیا ہو. اب سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ وہ اعمال ہیں جو حضور کو پسند ہیں. آقا کریم ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے, عرض کرتے حضور میں ایک جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. جنازہ پڑھنا, آقا کریم فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں. ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب وہ فوت ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب والدین فوت ہوتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا یہ اولاد کا فرض ہے. لیکن آج کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھتے. آپ کہیں گے جی ایسا بندہ ہم تو نہیں جانتے جو اپنے ماں باپ کی نماز جنازہ نہ پڑھتا ہو. ہم نے تو اس کو چارپائی کے ساتھ بھی دیکھا ہے, اس کو لائن میں بھی دیکھا ہے, اس کو ہم نے لاحت میں اپنے باپ کو اتارتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اس نے پھر بھی جنازہ نہیں پڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نماز جنازہ آتی نہیں ہے. جب آتی نہیں صف میں تو کھڑا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اپنے باپ کا نماز جنازہ نہیں پڑھا کیونکہ اس کو آتا نہیں ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو اسی طریقہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور صفوں میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں, گلے بھی ملتے ہیں, لیکن وہ اتنی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ نماز جنازہ ہی سیکھ لیں. یہ ہماری ایک
کمزوری ہے ہمارا علمی ہے، اس کو دور کرنا چاہیے۔ اسلام کو سیکھنے کے لیے عمر کی قید نہیں ہے۔ آپ کی 60 سال عمر ہے پھر بھی آپ مسائل سیکھ سکتے ہیں، 70 سال ہے پھر بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر سیکھتے مر گئے سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ حضور میں نماز جنازہ پڑھ کے آیا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ اب سب لوگ خاموش ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور میں ایک آپ کے غلام امتی کی تیمارداری کر کے آیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو حضور کو پسند ہیں، جو اللہ کو پسند ہے۔ اب سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میری امت کا ان اعمال کو اپنے لیے جمع کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو سیدھا جنت میں داخل فرما دے گا۔ وہ دنیا پہ چلتا پھرتا جنتی ہے جس کے اندر یہ اعمال پائے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اعمال ہیں، ان کی یہ پسندیدہ چیزیں ہیں، چونکہ وہ حضور کی پسند کو اپنے لیے پسند کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھنے والی ہیں، جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ خدمت خلق کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا نام ہے، وہ واقعہ آپ نے سنا کہ بارہا سنا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، تو ایک خاتون ہے جو کہ بیوہ ہے، اس کے گھر میں کوئی کام کاج کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے گھر میں جھاڑو بھی دیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کی صفائی ستھرائی، پانی بھی بھرا جاتا ہے، کھانا بھی پہنچ جاتا ہے ٹائم سے، لیکن پتہ نہیں کہ یہ اتنی خدمت سر انجام دینے والا ہے کون۔ تو ایک دن بیٹھ گئے کہ پتہ کروں کہ یہ کون آدمی ہے۔ تو منہ اندھیرے ایک آدمی آیا، اس نے جھاڑو دیا اور جھاڑو دے کر پھر اس نے کھانا بنایا، اس خاتون کا پانی بھرا، کھانا اس کو پیش کیا، اور پیش کر کے یہ خدمت بجا لا کے آپ دیکھتے رہے۔ جب واپس پلٹا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ خدمات سر انجام دینے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، بلکہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہماری کیا پوزیشن، ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ امیر المومنین ہونے کے باوجود ہم اپنے بوڑھے ماں باپ کو نہیں پوچھتے۔ وہ ترستے رہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا تھوڑے وقت کے لیے ہمارے پاس آ کے بیٹھ ہی جائے، اور ماں ترستی رہتی ہے، لیکن ہم بیوی بچوں کو ٹائم تو دیتے ہیں، دینا چاہیے، کاروبار کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کو دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے جو اپنے والدین کا بڑھاپا پاتا ہے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر پاتا۔ آج ہم بڑا عجیب زمانہ آ گیا۔ بعض نوجوان ایسے ہیں جب پڑھ لکھ جاتے ہیں نا تو ان کا باپ وہی دیہاتی سادہ آدمی، وہ اپنے ماں باپ کا تعارف کروانا بھی پسند نہیں کرتے۔ اتنے ماں باپ جو ہے وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ یار سوچو، جن والدین نے ہمیں بڑا بنانے کے لیے ساری زندگی محنت کی، مزدوری کی، وہ ہمارے پڑھائی کے لیے مزدوریاں کرتے رہے، ہمارا مستقبل سنوارنے کے لیے ساری زندگی انہوں نے اپنے داؤ پہ لگا دی، مشکلات سہی، اپنی بوڑھی قبر پہ بوریاں اٹھائیں، کیا کیا مزدوریاں نہیں کی۔ آج ہم بڑے ہوئے تو ہمیں والدین چھوٹے نظر آنے لگ گئے اور ماں باپ کا گراف گر گیا۔ یہ بدقسمتی ہے، بد نصیبی ہے۔ والدین کبھی بھی چھوٹے نہیں ہوتے اللہ کی نظر میں۔ آقا کریم ارشاد فرمایا جو ایک مرتبہ اپنے باپ یا ماں کی زیارت کرتا ہے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تم ان کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ تمہاری جنت ان کے پاس ہے، تمہارا مقام و مرتبہ ان کے پاس ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا امی یا تو مجھ سے اپنے حقوق پورے کروا لے یا پھر میں اللہ کے حقوق پورے کر لیتا ہوں۔ ماں نے کہا جا بیٹا تو اللہ کا قرب حاصل کر لے، میں نے اپنے حق تجھے معاف کر دیے۔ بایزید جنگلوں کے اندر چلے گئے، اللہ کو ڈھونڈتے، عبادت کرتے، شب و روز اللہ کی عبادت میں لگا دیے۔ اللہ اکبر، 12 سال تک اللہ کی عبادت اور ریاضت میں لگے رہے۔ ایک دن بستان سے گزرنے لگے تو کہا یار ساری زندگی تو ماں کی خدمت نہیں کی، چلو جاتے جاتے ماں سے ملاقات ہی کرتے جاؤں۔ تو رات کا وقت تھا، جب دروازے پہ آئے نا تو رک گئے۔ ماں سو رہی ہوگی، ساری زندگی تو خدمت نہیں کی، اب اس کے آرام میں خلل تو نہ ڈالوں، دروازے کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب ماں اٹھے گی تو پھر جاؤں گا۔ صبح جب سحری کا وقت ہوا نا تو نالی سے پانی آیا تو حضرت بایزید سمجھ گیا کہ میری امی تہجد کے لیے اٹھ گئی۔ دروازے پہ دستک دی،
کہا میرے بیٹے با یزید ٹھہر جاؤ میں آ رہی ہوں. یہ ماؤں کا پیار ہوتا ہے. ماں اپنے بچے کی لمس سے پہچان جاتی ہے کہ یہ میرے بیٹے کی آواز. 12 سال کے بعد بھی ماں نہیں بھولی. کہا بیٹا ٹھہرو میں آ رہی ہوں. جب دروازہ کھولا نا تو ماں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. بیٹے کو چوما لیکن دیکھا کہ ابھی بیٹا منزلوں میں ہے. فوراً گئی اور سجدے میں گر گئی. عرض کرتی مالک 12 سال گزر گئے اور تو نے میرے بیٹے کو ابھی تک قرب نہیں دیا, اپنی رحمتوں سے نہیں نوازا. یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما. حضرت با یزید فرماتے ہیں جس رب کو میں جنگلوں میں تلاش کرتا رہا وہ رب تو میری ماں کے پاس موجود تھا. اس کا قرب تو میری ماں کے پاس ہے. تو والدین کو کبھی چھوٹا نہ سمجھو. ان کی خدمت کائنات کی سب سے عظیم خدمت ہے اور ان کا پیار کائنات کے افضلیت کے لیے اپنے والدین کا جو پیار ہے, ان کی خدمت ہے, وہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے گی اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گی. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تو ایک عام خاتون کی خدمت اس انداز سے کر رہے ہیں, تو پھر والدین کی خدمت کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے جن کے والدین بوڑھے ہیں وہ غنیمت جانیں اپنے ماں باپ کے وجود کو, ان کی خدمت کریں اور ان کی عزت و تکریم کریں. اور ایک ہوتا ہے کہ دعائیں کروانا, دعائیں ماں باپ سے کروائیں نا, ماں باپ سے دعائیں لیا کریں. دعائیں کروانا اور ہوتا ہے, دعائیں لینا اور ہوتا ہے. دعائیں لینے کا معنی یہ ہے کہ ان کا دل اور ان کے جگر کا انگ انگ ہمارے لیے دعا کرے کہ یا مالک اتنا میرا اچھا فرما بردار بیٹا ہے, اس کو تو یہ عطا کر, اس کو تو یہ عطا کر. اور یاد رکھو ماں باپ اگر غصے سے بھی کوئی دعا دے دینا تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس دعا کو قبول کرتا ہے. امام کعبہ عبد الرحمن السدیس جن کی قرات بھی آپ نے سنی ہوگی, امام کعبہ ہیں, انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, شرارتی بہت زیادہ تھا. تو ایک دن میری ماں نے سالن بنایا تو میں نے شرارت سوجی اور میں نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور سالن کے اندر ڈال دی. تو میری ماں کو مجھ پہ بڑا غصہ آیا, لیکن مائیں اچھی ہوں تو پھر وہ ایسے موقعوں پہ بھی کوئی اپنے بچوں کی بد نصیبی کے لیے نہیں. ماں کو غصہ آیا تو غصے میں آ کے کہنے لگی اللہ کرے تو کعبے دا امام لگ جائے. غصے میں آ کے ماں نے دعا دی تو آج امام کعبہ صرف کعبے کے امام ہی نہیں ہے بلکہ پوری کائنات میں ان کی قرات سنی جاتی ہے. تو یہ ماں کی دعا کا نتیجہ ہے. اس لیے ماں سے اپنے باپوں سے دعائیں لیں, لیکن یہ دعائیں ان کی خدمت کے ذریعے حاصل ہوتی ہیں. تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس بڑھیا کی خدمت کرتے. آپ کا مقام و مرتبہ آخری روایت پیش کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضور کے پاس موجود تھی تو رات جو ہے وہ چمک رہی تھی, ستارے دمک رہے تھے. عرض کیا حضور ان ستاروں کی تعداد کے برابر بھی آپ کے کسی غلام کی نیکیاں ہیں؟ کیونکہ ام المومنین کا یہ عقیدہ تھا کہ میرے آقا کو پتہ ہے کہ ستاروں کی تعداد کتنی ہے. تو آقا کریم فرما ہاں ہاں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں, میرے عمر کی اتنی نیکیاں ہیں. اب پریشان ہوگی, میرا ذہن تو یہ تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے لیکن یہاں تو عمر کا نام آ گیا. تو آقا کریم نے جب یہ کہا تو میں نے عرض کیا حضور میرے ابا جان کدھر گئے؟ تو فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے بابا کی غار والی نیکی ایک طرف. ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے. میں سوال کرنا چاہوں گا غار ثور کے اندر 3 دن 3 راتیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق آقا کریم کے ساتھ رہے, وہاں کوئی حج کرتے رہے کہ اتنا بڑا اجر ہو گیا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری زندگی ایسے ان کی نیکیاں جو ہے وہ بڑھ گئیں تو حج نہیں کیا؟ جواب نفی میں, چونکہ حج تو حرم کعبہ میں ہوتا ہے, وہاں صدقہ و خیرات کرتے رہے. تو جواب نفی میں علماء تشریف فرمائے. وہاں کوئی جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی نمازیں پڑھتے رہے, جواب نفی میں ہے. تو پھر کون سی وہ نیکی تھی کہ جس وجہ سے اس نیکی کا اتنا وزن ہوا کہ وہ جناب عمر کی زندگی کی تمام نیکیوں پہ بھاری ہو گئی؟ تو نہ نماز پڑھی, نہ روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ زکات دی, نہ دیگر اعمال خیر کیے, تو اتنا مقام کیسے مل گیا؟ تو فرمایا یہ نیکیاں نہیں کرتے رہے لیکن حضور کے بددعا کے مکڑے کا دیدار تو کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے. تو 3 دن 3 راتیں مسلسل جمال جہاں آرا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے. اب آقا کریم اسلام نے اتنا فیض عطا کیا, اتنا فیض عطا کیا کہ جب غار ثور سے نکل کے مدینہ طیبہ کی جانب گئے نا, اللہ اکبر, اب چال
بظاہر ابو بکر کی ہے لیکن اس میں رنگ رسول اللہ کی چال کا ہے، گفتگو ابو بکر کی ہے لیکن اس میں مزاج امام الانبیاء کا ہے۔ کہتے ہیں سیانے لوگ کہ اگر تلوں کو ایک رات پھولوں میں رکھ دیا جائے نا تو تلوں سے پھولوں کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، بلکہ تلوں کے تیل سے پھر خوشبو آتی ہے گلاب کے پھولوں کی۔ تو اگر ایک رات ہم تلوں کو پھولوں میں رکھ دیں تو تلوں سے پھولوں کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے، تو پھر جو 3 دن 3 راتیں مسلسل امام الانبیاء کے ساتھ رہے پھر ان سے حسن محمد کی خوشبو کیسے نہیں آتی ہوگی، کس انداز کے ساتھ خوشبو آتی ہوگی۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے چمک رسول اللہ کے چہرے کی ہے اور رفتار سے انداز رسول اللہ کا ہے، گفتگو آپ کی ہے لیکن مزاج رسول اللہ کا ہے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا ابو بکر کون ہے، رسول اللہ کون ہے۔ وہ آگے بڑھ کے ابو بکر کا استقبال کر رہے تھے نبی سمجھ کے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سمجھ گئے اور جلدی جلدی کپڑا لیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تان کے کھڑے ہو گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو چادر کے نیچے تشریف فرما ہیں وہ امام الانبیاء ہیں، اور جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ حضور کا کامل غلام جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو کیسا مقام ہے، کیسا مرتبہ ہے، اس کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا یہ جاہل لوگوں کی باتوں پہ اور آج کل جیسے کہ سوشل میڈیا پہ ایک عجیب و غریب قسم کا جو ہمیں افتراق و انتشار کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ان باتوں کی جانب مت جائیے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کے غلام ہیں، حضور جو چیز بھی حضور سے منسوب ہوتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سکھایا ہے، ٹھیک ہے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، تو لہٰذا ہم اسی پہ قائم رہیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا۔ صرف ایک شعر پڑھ لیتے ہیں اور میری گفتگو ختم۔ اب تھوڑی سی اس کی آواز دے دیں، اگر آپ کو بھی سمجھ آ جائے تو آپ بھی ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ تو چلو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جائے گی۔ رب دے یار دا یار سیدی، اور رب دے یار دا یار سیدی، سنیاں دا دلدار سیدی، رب دے یار دا یار سیدی، سنیاں دا دلدار سیدی، پیار صدیق دا رکھ دل وچ، پیار صدیق دا رکھ دل وچ، کر سی بیڑا پار سیدی، اور رب دے یار دا یار سیدی۔ اور ہمارا عقیدہ ہے عثمان و عمر دا جانی ہے، عثمان و عمر دا جانی ہے، حیدر دا دلدار سیدی، اور سنیاں دا دلدار سیدی، رب دے یار دا یار سیدی، اور سنیاں دا دلدار سیدی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیں، ادارت المصطفیٰ کا سالانہ مصطفی اجتماع 8 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر شام عصر تک گجرانوالہ مرکز مصطفیٰ میں انعقاد پذیر ہو رہا ہے، جس میں خصوصی خطاب عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ ارشاد فرمائیں گے۔ یہاں ہمارے ساتھی مبشر بھائی اور دیگر ساتھی موجود ہیں، جو احباب اس مصطفی اجتماع میں شامل ہونا چاہیں وہ ان سے رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ وہاں تشریف لائیں گے، ہماری آنکھیں آپ کی راہوں میں فرش راہ ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔